بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. اور کرے کہ ایسا کیوں ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے. اور عام مسلمان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم چاہے کیسے بھی ہیں، برے ہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم کلمہ گو تو ہیں، اللہ کو مانتے تو ہیں، محمد کے کلمہ گو تو ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نام لیوا تو ہے، ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے سینے میں ہے موجود، قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. کروڑوں مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہوں گے. 130 کروڑ میں سے آخر 30 کروڑ تو ہوں گے نماز پڑھنے والے. لیکن وہ جو ہیں وہ تو سب کے سب کافر، منکر، نہ اللہ کو مانے، نہ آخرت کو مانے، نہ رسالت کو مانے، نہ قرآن کو مانے. پھر کیا وجہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس موضوع پر الحمدللہ کہ میرے مضامین نوائے وقت میں چھپ چکے ہیں اور اب کیونکہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا سلسلہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا. اللہ کا ایک قانون عذاب ہے، ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کا ضابطہ ہے. قرآن اس کے لیے لفظ سنت استعمال کرتا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت، اللہ کے قواعد و ضوابط میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. اور وہ سنت کیا ہے؟ کافروں پر عذاب اس دنیا میں صرف اس صورت میں آتا تھا کہ کوئی رسول آئے اور ان میں اتمام حجت کر دے. پھر اگر وہ بحیثیت مجموعی وہ قوم رسول کا انکار کرے تو اس قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا. جیسے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط اور آل فرعون، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10 مرتبہ آیا ہے. یہ میں بہرحال حساب کر کے تو نہیں کہہ رہا، میرا اندازہ ہے کہ 10 مرتبہ یقیناً ان 6 اقوام کا تذکرہ ہے. اور اس کے حوالے سے یہ قانون سمجھ لیجئے، جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا، قوم ہلاک کر دی گئی. صرف رسول بچا لیے گئے اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی رسول آئیں گے نہیں، لہذا اس نوع کا عذاب کسی کافر قوم پر نہیں آئے گا قیامت تک، اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قاعدہ ہے. اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے. اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا، اصل زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہے. یہاں تو کیا ہے، قوم نوح ڈوب گئی، ختم ہو گئی، 2-4 ڈبکیاں دی ہوں گی، ہر آدمی نے جان نکل گئی. عذاب کیا آیا؟ اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا. دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر. مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے، دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو، نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا، دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے. تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو. اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے، جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا، اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی وہی امت تھی. موسیٰ کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے یہودی، یہ امت مسلمہ تھی. لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے. نبوکدنضر کے ہاتھوں برباد کرایا گیا، کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی. اس صدی میں بھی آپ نے دیکھا، اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوا. یہ کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، وہ تو مدعی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے. لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غیظ کو اور غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں. یہ ہے اصل سبب. اصل مجرم ہم ہیں، ہم دوہرے مجرم ہیں. ان کا جرم ایک ہے، انہوں نے انکار کر دیا، چھٹی ہوئی. ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس
दिन में 50 मरतबा अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं। पूरी जिंदगी हमारी गुजर रही है। 5 वक्ता नमाजी ज्यादा बड़ा मुजरिम है इस वक्त, इसलिए कि वो 23-24 मरतबा, 25 मरतबा, 27 मरतबा दोहराता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और फिर बाहर निकलकर जो काम करता है वो उसके खिलाफ है। ये है असल में सबब। और ये जान लीजिए जो अजाब हम पर आ रहा है अल्लाह का, वो इस वजह से आ रहा है। हमारा काम तो ये था कि हम दीन के अलमबरदार हैं, दीन का एक निजाम दुनिया के सामने पेश करें। अभी बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है तवक्कुल साहब ने, मॉडल दो ना। एक इनफिरादी मॉडल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात में मॉडल थे, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन हुजूर ने सिर्फ जाती और इनफिरादी मॉडल नहीं दिया, एक इज्तिमाई मॉडल फराहम कर दिया, निजाम कायम करके दिखा दिया। ये है अल्लाह का दीन, ये है उसका सियासी ढांचा, ये है उसका माशी ढांचा, ये है उसकी माशरत, ये है उसकी फैमिली लॉज, ये है उसके अंदर तमाम कवानीन फौजदारी और दीवानी, ये है यहां पर कानून शहादत, ये है सारा निजाम। देख लो, ठोक बजाकर देख लो, ये निजाम है। जब तक वो मॉडल मुसलमान कायम नहीं करेंगे, यही अजाब के कोड़े बरसते रहेंगे। सख्त से सख्तर अजाब आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।